یہ مہینہ نیکیوں کی بہار ہے جس میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بے حد کرم فرماتے ہیں۔ ماہ رمضان بے شمار برکتوں اور رحمتوں کا مہینہ ہے۔ یہ نیکیوں کے حصول، گناہوں کی معافی اور روحانی ترقی کا بہترین موقع فراہم کرتا ہے۔ یہ مہینہ اصلاح نفس، محبت، بھائی چارے، صبر، شکر اور اللہ کے قریب ہونے کا بہترین موقع ہے۔ یہ مہینہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مسلمانوں کے لیے رحمت، مغفرت اور جہنم سے نجات کا ذریعہ بنتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ عبادت کریں، نیکیوں میں سبقت لے جانے کی کوشش کریں اور اللہ کی رضا حاصل کریں۔ اس مبارک مہینے کی چند اہم برکتیں درج ذیل ہیں۔ رحمت اور مغفرت۔ یہ مہینہ اللہ کی رحمت، مغفرت اور دوزخ سے نجات کا ذریعہ ہے۔ حدیث کے مطابق رمضان کا پہلا عشرہ رحمت، دوسرا مغفرت اور تیسرا دوزخ سے آزادی کا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس مہینے میں اپنی رحمتوں کے دروازے کھول دیتا ہے اور گناہوں کو معاف فرماتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ایمان اور ثواب کی نیت سے رمضان کے روزے رکھے اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ شیطان کی قید۔ اس مہینے میں شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے جس سے نیک کام کرنا آسان ہو جاتا ہے اور برائیوں کی رغبت کم ہو جاتی ہے۔ جہنم سے نجات۔ یہ مہینہ جہنم سے آزادی کا مہینہ ہے۔ ہر رات اللہ تعالیٰ بے شمار لوگوں کو جہنم سے نجات عطا فرماتا ہے۔ سحری اور افطاری کی برکتیں۔ سحری اور افطاری کے وقت دعائیں قبول ہوتی ہیں اور یہ کھانے کے روحانی فوائد بھی رکھتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگ سحری کھانے میں برکت پائیں گے، اس لیے سحری ضرور کرو۔ لیلۃ القدر کی برکت۔ ماہ رمضان کی آخری 10 راتوں میں ایک رات لیلۃ القدر آتی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس رات میں عبادت کا ثواب 83 سال کی عبادت کے برابر ہے۔ اس رات عبادت کرنے سے انسان کے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ حدیث مبارکہ کے مطابق رمضان میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ قرآن کریم کا نزول۔ اسی مقدس مہینے میں قرآن پاک نازل ہوا جو ہدایت اور روشنی کا ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا جو لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ عبادات کا اجر کئی گنا زیادہ۔ اس مہینے میں نیکیوں کا اجر کئی گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ روزہ، نماز، زکوٰۃ، صدقہ اور دیگر عبادات کا ثواب کئی گنا زیادہ ملتا ہے۔ صبر اور تقوی کی تربیت۔ روزہ صبر اور تقوی پیدا کرتا ہے۔ بھوک، پیاس اور دیگر خواہشات پر قابو پانے سے نفس کی تربیت ہوتی ہے اور اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ مسجدوں اور عبادات کی رونق۔ رمضان میں مساجد عبادت گزاروں سے بری رہتی ہیں۔ تراویح، تلاوت، ذکر و اذکار اور اجتماعی عبادات سے روحانی ماحول پیدا ہوتا ہے۔ سماجی ہم آہنگی اور غریبوں کی مدد۔ روزہ، صدقہ اور خیرات کے ذریعے غریبوں کی مدد کی جاتی ہے جس سے معاشرتی برابری اور ہمدردی کا جذبہ بڑھتا ہے۔ صدقہ اور خیرات میں اضافہ۔ رمضان میں صدقہ، زکوٰۃ اور خیرات کا اجر کئی گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں سب سے زیادہ سخی ہو جاتے تھے۔ دعا کی قبولیت۔ رمضان میں افطار کے وقت اور دیگر مواقع پر دعائیں جلدی قبول ہوتی ہیں۔ تقوی اور پرہیزگاری میں اضافہ۔ روزہ رکھنے سے انسان کے اندر صبر، شکر، تقوی اور نیکی کا جذبہ بڑھتا ہے۔ روزے کی فضیلت۔ روزہ جسمانی اور روحانی پاکیزگی کا ذریعہ ہے۔ روزہ صرف بھوک اور پیاس برداشت کرنے کا نام نہیں بلکہ نفس کو قابو میں رکھنے،
صبر اور تقوی اختیار کرنے کا ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں روزہ میرے لیے ہے اور میں خود اس کا اجر دوں گا۔ دل کی پاکیزگی اور گناہوں سے معافی۔ روزہ جسمانی اور روحانی پاکیزگی کا ذریعہ بنتا ہے اور انسان کو اللہ کی قربت حاصل ہوتی ہے۔ یہ سب برکتیں اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہیں کہ رمضان المبارک اللہ کی بے پناہ رحمتوں، برکتوں اور مغفرت کا مہینہ ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ عبادت کریں، نیکیوں میں سبقت لے جانے کی کوشش کریں اور اللہ کی رضا حاصل کریں۔